جب سے یہ گنڈاپور صاحب چلے تھے، صوابی سے چلے تھے، اور اس سے پہلے جب کال دی تھی اور اسلام آباد پہنچنے تک ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ ہم کال آف نہیں کر سکتے، عمران خان کو کہیں، اگر وہ کریں تو ہم کر لیں گے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ بیسیکلی یہ منصوبہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان جو ہے اس کو عمران خان کے سامنے جانا پڑے، جھکنا پڑے، درخواست کرنی پڑے، پھر وہ وہاں سے کال آف کریں تو کال آف ہو۔ اب یہ تھا کہ موب آئے گا، موب آگے اپنا رستہ خود بنائے گا، اور ان کو لیڈ کر رہا ہوگا علی امین گنڈاپور، وزیر اعلیٰ ہے، پہنچ ہی جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے، اور اگر وہ پہنچتا ہے یا نہیں بھی پہنچتا ہو، گرفتار کر لیا جاتا ہے رستے میں، تب بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر لیا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر لیا، اتنے کروڑوں لوگوں کے نمائندے کو گرفتار کر لیا، پشتونوں کے لیڈر کو گرفتار کر لیا، یہ ایشو بننا تھا۔ پھر اگر وہ وہاں پہنچ کے گرفتار ہوتا ہے پھر بھی یہی ہونی تھی بات۔ بیرسٹر گوہر کو کہا گیا کہ تم اعلان کرو، اس نے کہا میں اعلان نہیں کر سکتا۔ تو وہاں سے پھر وہ جو گنڈاپور صاحب ہیں وہ چھلاوے کی طرح پتہ نہیں، جو انورٹڈ چھلاوا ہوتا ہے وہ اس کی طرح وہ غائب ہوئے ہیں، اور پھر ایک ساتھ ہی جو مارگلا کراس کر کے جو ڈسٹرکٹ بنتا ہے کے پی کا، وہاں چلے گئے ہیں ایک بڑے لیڈر کے پاس، وہاں انہوں نے رات گزاری ہے اور غم ساری کی ہوئی ہے ان کی۔ وہاں پہ رک کے پھر وہ پتہ نہیں کون سے 12 ضلع بنتے ہیں جہاں سے وہ ہوتے ہوئے، کوئی کسی سے پیسے بھی نہیں مانگے، پتہ نہیں کس نے گاڑی پہ پہنچا دیا، کیا کیا، کیسے نکلے، کیسے پہنچے، اور وہ پہنچ گئے۔ ناظرین، آپ نے بڑی فلمیں دیکھی ہوں گی لیکن گنڈاپور جیسی فلم آپ نے کبھی نہیں دیکھی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی فلم، اور اس نے یہ سارا سین کیا کیسے، اصل میں بیک گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا تھا، سب کو پتہ چل گیا فلم ہے، لیکن اس کو اب بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہوا کیا، کہاں سے ہو کے کیسے پہنچے، اور پھر یہ کہ اصل میں جو پلان تھا وہ کیا تھا، اور پلان جو ہے وہ ناکام کیسے ہوا، یہ جاننا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے سب کے لیے ضروری ہے، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور جو پی ٹی آئی کے لوگ نہیں۔ تو یہ پوری کہانی اب میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہفتے کا روز میں نے ایک ویلاگ کیا، اور سچویشن اس وقت اپنی ہائپ پہ تھی، اور اس کے بعد میں بالکل ہی نہیں آیا سامنے۔ تو میں تو گنڈاپور نہیں ہوں، میں کیوں غائب ہو گیا تھا؟ تو یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو اپنا ویلاگ کیا، جس نے بھی سنا میں اسی کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے اس میں یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ جب ڈرامہ یا یہ جو شو ہے یہ جب ختم ہوگا تو دونوں فریق، حکومت، گنڈاپور لیڈ پی ٹی آئی، دونوں اپنا اپنا حساب کریں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ تو بیسیکلی میں آپ کو یہ بتا گیا تھا کہ یہ شو، یہ جو ڈرامہ ہے، اس کا ڈراپ سین ہونے والا ہے، اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کس کے پاس کیا ہوگا۔ تو میں تو اپنی بات کر گیا تھا، سیدھی سی بات ہے۔ اب میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتا، میرا ایک تجزیہ تھا اور وہ اب ٹھیک نکلا ہے۔ میں نے پھر ایک ٹویٹ بھی کیا، جو میرے دوست میرے ساتھ ٹویٹ پہ ہیں انہوں نے دیکھا کہ شو ختم ہوا چاہتا ہے، اور اس کے 2 گھنٹے کے اندر اندر پورا شو ختم ہو گیا۔ اب یہ حساب کتاب جو ہوا اس میں آپ نے دیکھا کیا ہوا، اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے جب سے یہ گنڈاپور صاحب چلے تھے، صوابی سے چلے تھے، اور اس سے پہلے جب کال دی تھی اور اسلام آباد پہنچنے تک ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ ہم کال آف نہیں کر سکتے، عمران خان کو کہیں، اگر وہ کریں تو ہم کر لیں گے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ بیسیکلی یہ منصوبہ یہ ہے
کہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان جو ہے اس کو عمران خان کے سامنے جانا پڑے، جھکنا پڑے، درخواست کرنی پڑے، پھر وہ وہاں سے کال آف کریں تو کال آف ہو۔ یہ تھا اصل میں منصوبہ، لیکن اس کے پیچھے اور بھی اس کی جزیات ہیں، وہ آج بتاتا ہوں۔ وہ یہ تھی کہ اصل میں گنڈا پور کو سامنے لگایا گیا، آگے لگایا گیا، اور پلان یہ تھا کہ گنڈا پور وہاں پہ جائے، اور ظاہر ہے کہ گنڈا پور کے ساتھ ایک بڑی تعداد، نو ڈاؤٹ، اب اس میں کوئی کہنے کی وہ، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اس کو آئیڈینٹی کا ایشو بنایا جا رہا ہے نہیں ہے، کہ افغان تھے، پشتون بھی تھے، افغان بھی تھے۔ اب پشتون اور افغان میں کتنا فرق ہے یہ خیر وہ آپس میں طے کر لیں، حالانکہ وہ فرق رکھتے نہیں ہیں۔ اب اس کو کچھ لوگوں نے ایشو بنایا، فواد چوری جو کہ خود پنجابی، اس کو کیا پتہ۔ تو اب میں تو اس کو بھی اس لیے اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا کہ میں خود پشتون نہیں ہوں تو میں کیوں کروں، لیکن ہم نے جو سن رکھا ہے اس کے مطابق تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ دونوں لوگ، دونوں طرح کے لوگ تھے، لڑاکے لوگ تھے، جنہوں نے آ کے ٹھیک ٹھاک لڑائی کرنی تھی، ایک وہاں پہ یہاں پہ کیوس پیدا کرنا تھا، افراتفری پھیلانی تھی، اس میں نوجوان تھے۔ اور پھر اب چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں ان میں اگر آپ 50% بھی صحیح مان لیں تو اس میں اسلحہ بھی تھا، اس میں ٹیئر گیسنگ بھی تھی، ان کے پاس پورا ہتھیار تھے، ان کے پاس گلیلیں تھیں، ان کے پاس سب کچھ تھا جس سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تھا کہ موب آئے گا، موب آگے اپنا رستہ خود بنائے گا، اور ان کو لیڈ کر رہا ہوگا علی امین گنڈا پور، وزیر اعلیٰ ہے، پہنچ ہی جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور اگر وہ پہنچتا ہے یا نہیں بھی پہنچتا ہو، گرفتار کر لیا جاتا ہے رستے میں، تب بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر لیا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر لیا، اتنے کروڑوں لوگوں کے نمائندے کو گرفتار کر لیا، پشتونوں کے لیڈر کو گرفتار کر لیا، یہ ایشو بننا تھا۔ پھر اگر وہ وہاں پہنچ کے گرفتار ہوتا ہے پھر بھی یہی ہونی تھی بات۔ تو یہ تھی اصل پلاننگ کہ یہ والا جو ایشو ہے اس کو کھیلا جائے گا، اور باقی لیڈرشپ کو پیچھے سے غائب کر دیا گیا۔ آپ کو پتا کہ شاندانہ گلزار یو ٹرن لے گئی سوابی سے، اب نام کیا ہے جی کہ ایم این اے ہیں، اس لیے ان کو روکا گیا ہے کہ حکومت ان کو کہیں پکڑ کے ورگلا نہ لے اگلی امینڈمنٹس پہ۔ کیا شاندانہ گلزار کو ورگلایا جا سکتا ہے؟ عمر ایوب کو ورگلایا جا سکتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ تو چلو ایم این اے نہیں ہیں، ان کو بھی نہیں ورگلایا جا سکتا۔ یہ غور جو ہیں، بیرسٹر غور، ان کو ورگلایا جا سکتا ہے؟ شیخ وقاص اکرم کو ورگلایا جا سکتا ہے؟ کس کو؟ بھائی جو آپ ان ایم این ایز کی بات کریں جن پہ آپ کو شک ہے تو ہم مان جائیں، یا جو جا سکتے ہیں پھر وہ بھی۔ یہ جو لوگ جو لیڈرشپ ہے ان کو کیسے کوئی ورگلا کے جا کے ووٹ ڈلوا لے گا؟ تو یہ تھی اصل میں پلاننگ کہ ان کو پیچھے کیا گیا، علی امین گنڈا پور کو آگے لا کے تو صرف اور صرف ایک افراتفری پھیلانا کا مقصد تھا کہ موب ہوگا، کوئی لیڈرشپ نہیں ہوگی، کسی کو استعمال نہیں کیا جا سکے گا، کسی کے ذریعے یہ نہیں کہلایا جا سکے گا کہ رک جائیں، نہ کریں، یہ کریں، وہ کریں، اور موب اپنا رستہ آپ لے گا۔ یہ موب کا رستہ کیا ہوتا ہے؟ موب کا رستہ ہوتا ہے جہاں رستہ ملے وہاں گھس گئے، جو چیز نظر آئی اس کو آگ لگا دی، اس کو توڑ دیا، اس کو پھوڑ دیا، کسی کو مار دیا، یہی ہوتا ہے موب۔ تو یہ تھا اصل پلان، اور یہ پلان جو ہے یہ نو ڈاؤٹ کہ بڑی کامیابی سے اس کو ناکام بنایا گیا، اور علی امین گنڈا پور کو ایک رات پہلے جو وہ واہ کینٹ میں رکے تھے کسی کی جگہ پہ اس کو واضح کر دیا گیا تھا سب کچھ۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کی بھی مجبوری تھی کہ بھئی اڈیالہ والے کو منائیں تو ہم ہٹ سکتے ہیں، ورنہ میں ہٹ جاؤں گا۔ بات بھی صحیح ہے، اگر یہ اپنے طور پہ اعلان کرتے، ابھی تک دیکھیں اناؤنسمنٹ کوئی نہیں ہوئی کہ ہم احتجاج جو ہے وہ کال آف کرتے ہیں، تو احتجاج کی کال تو ابھی بھی موجود ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ کر ہی نہیں سکتا تھا گنڈا پور، وہ اپنی مجبوریاں بیچارہ بتا رہا تھا۔ اور پھر جب یہ ان کو فیس سیونگ کے لیے رستہ دے کے مارگلا روڈ سے، میں نے اسی دن آپ کو بتا دیا تھا کہ مارگلا روڈ سے 10 سے 12 گاڑیوں کے ساتھ آنے کی اجازت دی گئی، اور وہ باقی گاڑیاں بھی پیچھے روک کے تو ان کو کلثوم پلازا جو ہے، کلثوم ہاسپٹل، اس
انٹری سے انٹر کروا کے ان کو لایا گیا اور چائنا چوک میں انہوں نے آگے ایک کارکنوں کی ایک ٹولی سے ایک جذباتی خطاب بھی کر لیا کوئی 5-10 منٹ کی واک کے بعد، اور وہاں سے پھر وہ کے پی ہاؤس چلے گئے۔ تو یہ فیس سیونگ تھی۔ فیس سیونگ کے بعد وہاں یہ رکے ہیں، وہاں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور بیرسٹر گوہر سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ بیرسٹر گوہر کو کہا گیا کہ تم اعلان کرو، اس نے کہا میں اعلان نہیں کر سکتا، میرا تو نام ہی نہیں لیا گیا، مجھے تو کال ہی نہیں دی گئی، تو میں اعلان کیسے کروں؟ مجھے تو یہ والی جو احتجاج ہے اس کو لیڈ کرنے کا نہیں اختیار دیا گیا تھا، وہ تو آپ کو دیا گیا تھا، آپ کریں آپ نہ کریں۔ تو وہاں سے پھر وہ جو گنڈاپور صاحب ہیں وہ چھلاوے کی طرح پتہ نہیں جو انورٹڈ چھلاوا ہوتا ہے وہ اس کی طرح وہ غائب ہوئے، اور پھر ایک ساتھ ہی جو مارگلا کراس کر کے جو ڈسٹرکٹ بنتا ہے کے پی کا وہاں چلے گئے ہیں ایک بڑے لیڈر کے پاس، وہاں انہوں نے رات گزاری ہے اور غم ساری کی ہوئی ہے ان کی۔ وہاں پہ رک کے پھر وہ پتہ نہیں کون سے 12 ضلع بنتے ہیں جہاں سے وہ ہوتے ہوئے کوئی کسی سے پیسے بھی نہیں مانگے، پتہ نہیں کس نے گاڑی پہ پہنچا دیا، کیا کیا، کیسے نکلے، کیسے پہنچے، اور وہ پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں جا کے بڑکیں شڑکیں مار لی ہیں۔ اب چونکہ اب ایک نیا اس میں ایک اور ٹرننگ پوائنٹ دے رہا ہوں، اب چونکہ انہوں نے پرفارم کیا ہے ایز پر ریکوائرمنٹ، جن کا یہ ایسٹ ہے، تو اس پہ اب تنقید بہت ہو رہی ہے، تو اس تنقید کو ڈائیورٹ کرنا تھا، تو وہ سی ڈی اے آ گیا سامنے اس تنقید کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ سی ڈی اے نے کے پی ہاؤس کو سیل کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب ساری کی ساری تنقید جو ہے اگین گورنمنٹ کے خلاف آ جائے گی، اور علی امین گنڈاپور کے خلاف جو تنقید ہے وہ پیچھے چلی جائے گی کہ دیکھیں جی خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے وہ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا کی ملکیت ہے، اور اس کی نمائندگی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ملک میں ایمبیسی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک ایمبیسی ہے جو وہاں پہ تھی اور اس کو سیز کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاق جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو اپنا حصہ نہیں سمجھتا، پتہ نہیں بلا 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 اس طرح کی جو کس کے منہ میں آئے گا وہ بولے گا، اور جو علی امین گنڈاپور ہیں ان پر تنقید جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی۔ شاباش سی ڈی اے، بڑا اچھا کام کیا آپ نے۔ تو یہ ہے ٹوٹل کہانی، یہ ہے یہ فلم، یہ ہے ڈرامہ جو فلاپ ہو گیا ہے۔ اب 18 تاریخ تک عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی ہے، وہاں پہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی، کوئی نئی انسٹرکشن نہیں آئے گی، کوئی نیا کچھ نہیں ہوگا، اور یہ 18 تاریخ تک کا جو بھی کام ہے وہ پورا کا پورا جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اب آسانی سے ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی اے پی سی ہو رہی ہے، اس میں پی ٹی آئی نہیں آئی، اے پی سی تو ویسے فلسطین پہ تھی، اس پہ تو آ جانا چاہیے تھا۔ اب جو مخالفین ہیں وہ یہ کہیں گے کہ دیکھا ہے کہ اسرائیل کی حمایت جو ہے وہ ان کے دلوں میں جاگ اٹھی ہے، اور اسرائیل کے لیے جو اے پی سی بنائی گئی اس میں نہیں شامل ہوئے۔ تو میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، مخالفین جانیں اور ان کا پروپیگنڈا جانیں۔ میں نے تو آپ کو کہانی بتانی تھی وہ میں نے دیے بتا، اب آپ کو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ کل کریں گے۔